تو میری دلچسپی آپ کو پتہ ہے کہ میں 8 سال میں نے فارن فنڈنگ کیس لڑا. نومبر 2014 میں یہ کیس میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں داخل کیا. اس کیس میں 200 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں 2014 میں 14 نومبر 2014 اور 200 سے زیادہ اس میں پیشیاں ہوئیں. مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ 1 مہینے میں تحقیقات مکمل کرے گی. اس کو تقریباً 4 سال لگ گئے. جنوری 2022 میں جا کے رپورٹ آئی اور پھر اللہ کر کے اگست 2022 کو ایک تاریخی فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جس میں میرے تمام جو الزامات تھے غیر قانونی فنڈنگ کے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ کے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ کے، وہ ثابت ہوئے. بینک اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، یہ ثابت ہوئے. یعنی 13 کے قریب جب اسٹیٹ بینک سے رپورٹ آئی بینک اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. پارٹی کی قیادت کے لوگ تھے اس میں سارے ملوث، ان کے نام سامنے آئے. یہ تمام حقائق ثابت ہوئے. ابھی تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی تک پی ٹی آئی شو کاز نوٹس کا جواب دینے سے قاصر ہے اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور یہ معاملات آج یہاں پہ بھی اس حوالے سے اٹھے کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی ریویو پٹیشن واپس لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اس آرڈر کے تحت تمام جو احکامات تھے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو معزز چیف جسٹس نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ یہ رپورٹ جمع کرائیں کہ آپ نے جو کمپلائنس کی ہے، جو حکم نامے پہ عمل کیا اس کی تمام تفصیلات جمع کرائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے آرڈر میں یہ لکھوایا کہ کوئی بھی شخص اس حوالے سے کوئی درخواست دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے 27 اکتوبر تک. میں اس لیے اس کیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں اور اس میں یہ جو پہلو اب آ گیا ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کی جو آئندہ کی جمہوریت ہے وہ اس کا دار و مدار سیاسی جماعتوں پہ ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت کی علم بردار بنتی ہیں لیکن وہ اپنے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتی. ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے، لیکن وہ اپنی جماعت میں الیکشن نہیں کرواتے. تو ہماری جو جماعتیں ہیں وہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چند اشخاص اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار ملے، جبکہ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے کہ اقتدار عوام تک جائے اور ایسے نمائندے چنے جائیں جن کی صلاحیت ہو، جن میں قابلیت ہو، جو ملک میں تبدیلی لا سکے. تو میں یہ کہتا ہوں موجودہ حالات میں آپ 1 نہیں 10 الیکشن کرا لیں، پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان کے معاشی حالات اور ابتر ہوں گے. پاکستان میں نہ لوگوں کی مسائل حل ہوں گے، نہ مہنگائی حل ہوگی، نہ روزگار کا مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں یہ تمام جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں. ان کے اندر وہ صلاحیت قابلیت نہیں ہے. جب تک وہ ہمارا جو پاکستان میں جو لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے، جن میں قابلیت ہے، جن میں صلاحیت ہے، اس کو لیڈرشپ رول میں آنے نہیں دیتے. اس کو آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب جماعتیں جمہوری ہو جائیں، جماعتیں جو ہیں جو قوانین موجود ہیں اس پہ عمل کریں. تو میرا یہ مدعا ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک، ہر جماعت جو بڑی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں تھیں وہ الیکشن کمیشن کے نیچے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور جو لیڈرشپ سامنے آئے پھر وہ الیکشن میں آئے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں تبدیلی آئے گی. اور دوسرا، تمام جماعتیں بلا تفریق، پاکستان تحریک انصاف کا تو میں نے احتساب کر دیا، فیصلہ بھی آ گیا، عمل درآمد ہونا باقی ہے. تمام جماعتوں پہ یہ قوانین لاگو کریں، تمام جماعتوں کی فنڈنگ کی اسکروٹنی کریں، تمام جماعتوں کو جو بھی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں. ہم نے جماعتوں کو ادارہ بنانا یاد رکھیے، ورنہ یہ سیاست، یہ جمہوریت جو ہے یہ صرف اقتدار کی جنگ رہے گی، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. کن پارٹیوں پر آپ کو سمجھ ہے کہ اس فیصلے کا لاگو ہوتا ہے اور اس کا ریفرنس؟ دیکھیے تمام جماعتوں پہ، تمام بڑی جماعتوں پہ بغیر کسی تفریق کے، پیپلز پارٹی پہ، مسلم لیگ نواز پہ اور جو جماعت اسلامی پہ جو جماعتیں ہیں، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن سپروائز کرے، کم از کم ان جماعتوں کا جو پچھلے پارلیمنٹ میں موجود تھے، تاکہ وہاں پہ
اس قسم کی جمہوریت نہ ہو کہ ایک ہال میں سب کو بٹھایا اور ایک نامزدگی کی اور سب نے وہ کر دی. کیوں؟ کیونکہ یہاں خاندانوں کی سیاست ہے, یہاں اشخاص کی سیاست ہے. وہ اقتدار میں آنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں. ہم نے اس چکر سے نکلنا ہے. ہم اس کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں. راستہ موجود ہے. اور معزز چیف جسٹس صاحب نے جو آج کلمات کہے اور جو ان کی آبزرویشنز تھیں, لیکن وہ امید کی ایک کرن ہے. میں نے اپنی جنگ لڑی اپنی پارٹی کے ساتھ کیونکہ وہ اصولوں سے بھٹک چکی تھی, کیونکہ وہ جو دعویٰ ہم نے پارٹی بنائی کس واسطے تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور جماعت کی ضرورت ہے. یہی بات 1996 میں جب ہم تحریک انصاف بنانے نکلے تھے یہی بات کہی جاتی تھی. لیکن ہم تو دوسری جماعتوں سے بھی ابتر ہو گئے. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو مثال قائم کریں گے, ہم شفاف ہوں گے, ہم پارٹی میں انتخابات کرائیں گے. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ اوریجنل قانون کے تحت 2 دفعہ ٹرمز ان کو ملنی تھی ایز چیئرمین. ہم نے کرپشن سے اکاؤنٹیبلٹی اپنے اوپر نافذ کرنا تھا. جن لوگوں پہ میں نے الزامات لگائے آج وہ سارے کے سارے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو کشتی میں سوراخ کر رہے تھے اور جب ڈوبنے پہ آئی تو کشتی کو چھلانگ لگا کے چلے گئے. میں وہی کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جماعتوں کو ادارہ بنائیں. میں وہی کھڑا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن تھا, بانی رکن تھا, رہوں گا اور مرتے دم تک رہوں گا اور یہ جنگ لڑوں گا کہ اس پارٹی کو ادارہ بنائیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن غلط طریقہ ہے یا کروائی نہیں؟ پیپلز پارٹی اور باقی لوگوں نے کروایا ہے. انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک ناٹک رچایا جاتا ہے. انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک ناٹک رچایا جاتا ہے. اسٹیج پہ بیٹھ کے نامزدگیاں ہوتی ہیں اور انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے. نہ وہاں پہ ٹرانسپیرنٹ, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک الیکشن ہونے چاہیے ہر جماعت کے. اس کو نافذ نہیں کرتے. اس کو الیکشن کمیشن نافذ کر سکتا ہے اور یہی وہ راستہ ہے کہ بڑی جماعتوں پہ یہ قانون نافذ کریں تو نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی, ان کی اجارہ داری ختم ہوگی. یہ دنیا کی کون سی سے ابھی اگر آپ برطانیہ کی جمہوریت کی مثال دیتے ہیں نا تو پچھلے 3 وزیر اعظم جماعت نے خود پارلیمانی بورڈ نے ووٹنگ کر کے اپنے پرائم منسٹر کو ووٹ آؤٹ کیا. کیا پاکستان میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پارٹی کے چیئرمین کے خلاف اس کے اپنے ممبر جو ہے وہ اس کو ڈیموکریٹکلی فارغ کرے؟ تو یہاں بات چاہتے ہیں یہ ختم کرنی ہے.